السلام علیکم، میں درویش، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل درویش وائس۔ آج ہم آپ کو مسکن انبیاء علیہ السلام یعنی فلسطین کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اس کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اسی ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کی شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جس میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کی بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کے انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامت میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اس شہر کے ہی مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اس شہر میں ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرائے گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔
نمبر 21، وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اور اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بعین معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کو دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول کے لیے اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش کی، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ نمبر 26، قرآن پاک کی یہ آیات سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کے معلومات اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔